بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک بھارت ممکنہ جنگ اس وقت دونوں سائڈوں پہ، اگر ہم پاکستان کی بات کریں یا ہم ہندوستان کی بات کریں تو دونوں سائڈوں پہ اس وقت جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے کہ پینک پھیلا ہوا ہے۔ اور جس طرح سے ایک تو 2 دن پہلے جو انڈیا نے پاکستان کے اندر جو ایئر سٹرائک کی، میزائل مارے جو عوامی جگہوں کے اوپر، سویلینز کے اوپر، اور اس سے ایک بڑا جانی نقصان ہوا، لوگوں نے جامِ شہادت نوش کیا، وہ تو واقعہ پرسوں کا۔ اور اس کے بعد کل رات سے اور آج تقریباً پورے پاکستان میں انڈیا کے جو ڈرونز دنتناتے پھر رہے ہیں، تو یہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے، افواج پاکستان نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا، جس افہام و تفہیم کا مظاہرہ کیا، وہ ان کے یوں لگ رہا ہے کہ اب جو صبر کا پیمانہ وہ لبریز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہندوستان یہ کیسے سمجھ کے بیٹھ گیا ہے، یا وہ کیسے یہ ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی کارروائی پاکستانی حدود کے اندر اور انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کیا، انٹرنیشنل بارڈر کی جو ہمارے جو رولز ہیں، ہمارے جو قوانین ہیں، ان کی کھلم کھلا انہوں نے خلاف ورزی کی، اور ہمارے واٹر ریسورسز کو جو اس سے بھی بڑی جارحیت ہے، نیلم جلم کی میں بات کر، ہیڈرو جو ہمارا پاور اسٹیشن ہے جہاں پر، تو اس کو وہاں پر جو انہوں نے اٹیک کیا، تو یہ ایک جارحیت تو ہے ہی ہے۔ اور یہ انڈیا کا جو ذہن ہے، یا انڈیا جو سمجھ کے جو بیٹھا ہوا ہے، یا ان کی جو ذہن سازی ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا یا پاکستان، تو یہ تو ان کی خام خیالی ہے۔ تو بہرحال اس ماحول میں جس طرح کی یہ سچویشن بن چکی ہے، بلکہ پاکستان کے اوپر جس طرح سے جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ان کے کیا عزائم ہیں، اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے حوالے سے میں 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے، ہم نے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ، دیکھیں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جو ٹف ٹائم ہوتا ہے، جو مشکل حالات ہوتے ہیں، یہ آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، وقت گزر جاتے ہیں، لیکن جو قوموں کا جو رویہ ہوتا ہے اس کو فیس کرنے کا، ہم نے اس مشکل وقت میں کیا کیا، ہمارا عمل کیا تھا، ہمارے کام کیا تھے، ہم نے کیسے اس کو فیس کیا، ہم کس طرح ہم نے اپنے ملک کے ساتھ محب وطن، ہم کتنے محب وطن ہم ثابت ہوئے، ہم نے کتنا کنٹریبیوشن کیا، کتنا اپنا حصہ ڈالا، یہ چیزیں پھر تاریخ کا حصہ ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ جو پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے سنبھالنے کا ایک سب سے بڑا محاذ ہے جس کے اوپر ہم نے ڈٹ جانا ہے، جس کے اوپر اسٹوڈنٹس نے ڈٹ جانا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ میں کافی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ افواہ سازی، جس کو پروپوگنڈا کہا جاتا ہے، یہ اگر ہم پوری وار ہسٹری کی بات کر لیں، ورلڈ وار 1 کی ہم بات کر لیں، ورلڈ وار 2 کی ہم بات کر لیں، اس کے علاوہ ہندوستان میں جتنی، اگر ہم 1000 سال پیچھے چلے جائیں، یہ ورلڈ وار کو تو بھی اس لحاظ سے بھی کل کی بات ہے، ہم 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو ہندوستان کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب کے، یعنی کہ باقاعدہ یہ شعبے قائم تھے اس دور میں، زمانہ قدیم کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر لوگوں کی باقاعدہ یہ ان کو یہ ڈیوٹی تفویض کی جاتی تھی کہ آپ نے یہ فلاں جھوٹ بولنا ہے، اور پھر آگے ان کے کرندے ہوتے تھے، آگے ان کی پوری مشینری سے مراد یہ ہے کہ اور بہت سارے لوگ اس نیٹ ورک کا حصہ ہوتے تھے، اور پھر کیسے اس جھوٹ کو پھیلا دیا جاتا تھا، اس کو پورے ملک کے اندر وائرل، اور یہ اس جھوٹ کی وجہ سے، اس پروپوگنڈے کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ دیا جاتا تھا، اور جو ہار ہوتی تھی وہ شکست میں، اور جو شکست ہوتی ہے وہ ہار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت یہ ڈیوٹی بڑی آسان ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ اسٹوڈنٹس نے، آپ لوگوں نے اس ڈیوٹی کو سنبھال لینا ہے۔ ہم نے، دیکھیں ہماری افواج کا کام ہے ہماری سرحدوں کو سیکیور کرنا، ہمارے بارڈر کو سیکیور کرنا، دشمن کو جواب دینا۔ وہ اس وقت مشغول ہیں، وہ اس وقت انتہائی زیادہ مصروف ہیں اپنے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو غم و غصہ اس وقت ہماری نیشن میں پائے، اور مختلف، ہم اگر سوشل میڈیا پہ جائیں، اور نوجوان جو ہے، اور وہ بجا بھی ہیں ایک لحاظ سے، وہ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں جواب دینا چاہیے۔ جتنا غصہ، اگر ذرا ایک بات سوچیں، جتنا غصہ ہمارے اندر ہے، ہم اس کو فیل کر رہے ہیں، ہم عوام ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں
کیا یہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں، جو افواج پاکستان ہیں، جن کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ کتنے کڑ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک یہاں پر اور بھی بات ہے کہ بھرپور جواب بھی دیا جب ایئر اسٹرائک ہندوستان کی طرف سے بہت بڑا جو انہوں نے یہ ایک کوشش کی، اور 6 ہماری جو جگہیں تھیں سویلین جگہ، اور پھر ہماری مقدس وہ مقامات مساجد کو انہوں نے، یعنی کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری طرف سے ہم یہ بیان بھی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی جا رہی، نہ کسی ہماری جو آفیشیل آرمی تو ایک سائڈ پہ، ہماری عوام کی طرف سے بھی کہ ہم کہیں کسی مندر کے اوپر اٹیک کر دیں یا کسی ایسی جگہ پہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور انہوں نے ہماری مساجد کے اوپر حملہ کیا۔ تو جس کرب کو ہماری مسلح افواج، ان کے دل میں جو دکھ ہے، ان کی دل میں جو جذبہ ہے، کیا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے؟ حوصلہ رکھیں، ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے اور ہماری افواج ہمیں کسی صورت میں بھی وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، کیا 2019 کو ہم بھول چکے ہیں؟ اس وقت ہم سب بڑی بڑی باتیں کومنٹس میں دیکھیں تو جی اس طرح بڑی کہ ہم شاید بدلہ نہیں لیں، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، تھوڑے اپنے قدم جو ہیں ان کو تھوڑا سا ذرا بریک پہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ ہم ضرور بدلہ لیں گے، اور حساب برابر نہیں ہوگا، ادھار بھی چکائیں گے اور ان کی طرف، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا قدم اگریسو ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بازم ہمارے جو کرنے والا جو کام ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ جتنی بھی ایسی پوسٹیں ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارا مرال ڈاؤن خدا نخواستہ ہماری قوم کا، ہمارے ملک، ہماری افواج کے حوصلے پست کرنے کی دشمن ہمارے اندر بھی خدا نخواستہ ایسے نظر رکھیں ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو انڈین ایجنٹس ہو سکتے ہیں، اس ایسے مواقع کے اوپر وہ باہر سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے بھی ہمارے سوشل میڈیا کو ہینڈل کر سکتے ہیں، آپریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کا جواب دینا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے، یہ ہمارا حصہ ہے اس جہاد میں۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اپنے ملک کو دفاع فراہم کرنا، اپنے ملک کا تحفظ کرنا، اپنے ملک کو سیکورٹی۔ تو ہمارا یہ سب سے بڑا، دیکھیں جس ریاست میں ہم نے آنکھ کھولی، جس ریاست میں ہم پلے بڑے، ہم نے یہاں پر اپنا بچپن گزارا، ہم نے یہاں کی ہوائیں، یہاں سے ساری چیزیں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں کھا کے ہم پلے بڑے، اور اس میں ہم نے ساری چیزوں کو یوٹیلائز، اور آج وہ وقت ہے کہ اس وطن کو، اس مادر وطن کو ہماری ضرورت ہے۔ تو ہم نے جو پاکستان کی جو نظریاتی جو سرحدیں ہیں، پاکستان میں جو افواہ کی جو فیکٹریاں ہیں ملک کے خلاف، ان کو ہم نے ان کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ ہم نے اداروں کی جو توہین جو لوگ کرتے ہیں، مرال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش جذبات کو کم کرنے کی کوشش، مایوسی پھیلانے کی جو کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے۔ اور دوسری چیز، جب خدا نخواستہ اگر ذہنی طور پہ، چونکہ جس طرح کے حالات ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی آج کی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے ان کے ڈرونز وہ باز نہیں آ رہا، یعنی کہ جس صبر کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے پرسوں والے واقعے کے بعد، لیکن اس کے بعد وہ ڈرونز کی جس طرح سے کارروائیاں کر رہے ہیں، تو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب دیکھیں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، افواج بارڈر پہ، اور مین مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جو انٹرنل ہمارا لا اینڈ آرڈر جو ہوتا ہے، اس کو ہم نے سول ڈیفنس کے ساتھ جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے نوجوانوں نے اس میں بھی اپنا رول، جس طرح سے یہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں اگر بلڈ دینے کی ضرورت ہے، ایئر اسٹرائک آ جاتی ہے، اس سے بچنا، بچوں کو بچانا، خواتین کو بچانا، یہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے اوپر آ جاتی ہیں۔ اور دوسری اہم چیز دیکھیں، اسلام کی ہسٹری 1400 سالوں کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور مبارک ہے، اگر ہم اس سے بھی پہلے کہ اگر ہم بات کریں حضرت آدم علیہ السلام سے، اگر ہم سٹارٹ، جتنے بھی انبیاء اکرام، یعنی کہ تمام انبیاء اکرام اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی، یعنی کہ جو کامیابی کا جو مین، یعنی کہ جس وجہ سے انبیاء اکرام کو مبعوث کیا، وہ ایمان ہے نا، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، دیکھیے زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، فائدے نقصان کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ
چاہے گا تو کچھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے گا تو گولی بھی نہیں چلے گی، میزائل بھی نہیں چلے گا، عزت بھی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی، اور ہمارے یہ جو سانسوں کا جو نظام ہے، موت اور زندگی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ کسی جنگ کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی، موت اگر آنی ہے تو امن میں بھی آ سکتی ہے، اور ہمارے وہ بستر مرگ پہ بھی آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں اس وقت یہ پینک میں نہیں آنا، یعنی کہ یہ جو پینک میں ہے ہندو، ہم مسلمان، ہم مومن جن کا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، جن کی ڈوریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جن کا سارا نظام گنبد خضرا کے ساتھ وابستہ ہے، ہم کیسے پینک ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے؟ اور یہ دیکھا بھی گیا ہے، یعنی کہ جہاں پر کوئی ڈرون گرتا ہے یا جہاں پر جب کوئی اٹیک آتا ہے تو بجائے اس کے کہ لوگ وہاں سے بھاگیں، بلکہ لوگ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پر بھاگ کے آتے ہیں۔ یہ بھاولپور میں بھی یہی ہوا، مرید کے میں بھی یہی ہوا۔ یعنی کہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم موت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، اور یہی ہمارا میسیج ہے۔ یہ جو بھونک رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، ہندوستانی میڈیا جو ہے، ہندوستان کا جو سوشل میڈیا ہے، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا دیکھیں یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی، یہ میزائل ٹیکنالوجی، یہ ایک دنیاوی اسباب ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار، ہمارا سب سے بڑا جو نیوکلیر بوم جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنے سوسائٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ کے جو واقعات ہیں، بدر، ہم 313 والے ہیں، ہمیں کون ڈرا سکتا ہے؟ ہمیں کون ہراساں کر سکتا ہے؟ ہمیں نبضیں تو ان کی تیز ہو رہی ہیں، موت سے تو وہ ڈرتے ہیں، ہماری تو موت کا ہمارا یقین ہے کہ ایک اٹل ایک وقت ہے، اس کا وقت مقرر ہے اس کا۔ تو لہٰذا ہم نے پینک نہیں پھیلنے دینی اپنی، یہ یاد رکھ لیں، یہ بھی نوجوانوں کی، اور زیادہ سے زیادہ کلپ شیئر کریں سیرت طیبہ کے جو واقعات ہیں، اور اس میں علماء کرام کا بھی بڑا رول ہے۔ یعنی کہ ہمارا ایمان یقیناً ہے، لیکن اس کو ذرا جس طرح سے ہم ریفریش نہیں کر دیتے، یعنی کہ ان کو ذرا باہر نکالنے کی، لوگوں کو ذرا یاد دہانی ہم نے کروانی ہے کہ بھائی ہم مسلمان، اور زیادہ سے زیادہ جو سیرت کے جو واقعات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو عام کریں۔ یہ سب سے بڑے جنگی ترانے ہیں، یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے، یہ سب سے بڑا۔ دیکھیں جب ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، پھر سے ہے ایمان، ہم صاحب ایمان ہیں، صرف اس کو تازہ کرنا ہے، تر و تازہ کرنا ہے۔ تو یہ کام علماء کرام بھی اور اسٹوڈنٹس بھی جو پڑھے لکھے ہیں، وہ یہ ان کا بھی کام ہے۔ دیکھیں میں آخر میں سمرائز کرتا ہوں، 2 چیزیں جو ہمارے جنگ ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑیں، یہ ہماری افواج کا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو افواج ہیں وہ ہمیں میوس نہ کبھی انہوں نے ہمیں کیا اور نہ وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی کریں گی۔ ہمارے کرنے والے 2 کام، ایک سوشل میڈیا پہ پروپوگنڈا وار میں ہم نے انڈیا سے جیتنا ہے، اور نمبر 2 پہ ہم نے سوسائٹی میں پینک نہیں ہم نے پھیلنے دینی، اور یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اور جس طرح سے گیٹ ٹوگیدر بھی جہاں پر لوگ ہم بیٹھتے ہیں دوستوں میں، احباب میں، تو اس بات کا تذکرہ کریں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، نماز کی طرف، اور اللہ سے مدد، یہ بڑی آخری ہے اور اہم بات، اللہ تعالیٰ سے مدد نماز کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے، استغفار ایک بہت بڑا مومن کا ہتھیار یہ ہے، ان کا ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ دیکھیں ویپنز کی تیاری ضروری ہے، افواج کی تیاری ضروری ہے، میڈیا کے ساتھ بھی ٹچ رہیں، لیکن نماز ضرور پڑھیں، نماز کے بعد نوافل کی ادائیگی کریں، اور استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور یقیناً ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ان سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، ان سے ہمیں استغفار کرنا ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے ناراض ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ پھر ہندو کی جرت کیا ہے؟ یہ 1.5 ارب ہیں، یہ 2.5 ارب بھی ہو جائیں، ان کی پھر جرت کیا ہے کہ یہ میلی آنکھ سے بھی ہماری طرف دیکھ سکیں؟ اور یہ چیزیں ہم پریویس ہسٹری میں ثابت کر چکے ہیں، یا پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیزیں ہم ثابت کر چکے ہیں، اور ہندو بخوبی ان چیزوں سے آگاہ ہیں۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، افواج پاکستان کے لیے دعا کریں، جو اس وقت بارڈروں پہ ہیں، جو اس وقت ہمیں جو سکھ کا سانس ہم لے رہے ہیں، وہ اس وقت راتوں کو جاگ رہے ہیں، وہ اپنے فیملیوں سے دور ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، اور مجھے اپنی آخر میں دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔